ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. آج کے ہمارے حالات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب مختلف شکلوں میں، اور قرآن مجید فرقان حمید کا 1400 سال پہلے کا اعلان. اللہ کا قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، اللہ کا قرآن ہمارے لیے مقتدا ہے. اگر ہم اللہ کے قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنے والے ہوں. قرآن مجید فرقان حمید ہر مصیبت سے آگاہ بھی کرتا ہے، اور اللہ کا قرآن ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے. یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک یہ ایک ایسی رہنما کتاب ہے جو مصیبت کے متعلق آگاہی بھی دیتی ہے اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتی ہے. ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آگاہی بھی ہونی چاہیے. اللہ رب الرحمن قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ ہم ضرور کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان اور زمین کی، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے پکڑ لیا انہیں
بوجہ ان کے جو تھے وہ کماتے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ کیا پھر بے خوف ہو گئے بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ او امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ اور کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ اللہ رب الرحمن نے اپنے عذاب کے آنے کی وجہ بھی بتائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے۔ اس لیے کہ جب لوگ ایمان لانے کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کریں، اللہ کا عذاب اس لیے آتا ہے کہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری کو، اللہ کے ڈر اور اللہ کی پکڑ کو بھول کر چھوڑ بیٹھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اللہ رب الرحمن کی ایک بات نہیں ہے جو کہ اللہ نے کہہ دی، بلکہ ایسا ہوا بے شمار بستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جناب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی، جناب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی امت، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں ہلاک کیا اور انہیں تباہ کیا۔ اور ہلاکت اور تباہی کی وجہ کہ ان کا ایمان نہ لانا اور اللہ رب الرحمن کا ڈر اختیار نہ کرنا، اللہ نے ہلاک کیا۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں میں اللہ کا عذاب آتا ہے، کہیں پر زلزلے کی صورت میں، تو کہیں پر سیلاب کی صورت میں، تو کہیں پر اللہ کا عذاب تیز ہواؤں اور آندھی اور طوفان کی صورت میں آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ عذاب بعض دفعہ رات کو سوئے ہوئے لوگوں پر آ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ عذاب بعض دفعہ دن میں کھیل کود کرنے والے لوگوں پر آ جاتا ہے۔ تو عذاب کے آنے کی وجہ بھی اللہ کے قرآن نے بتائی، اور اس عذاب سے چھٹکارا اور آزادی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ایمان نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر اور تقوی اگر نہیں ہوگا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور جب قوم اور بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کر لیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں اور کیوں آئیں گے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کے آنے کی وجوہات بھی بتا دی، اور یہ عذاب کسی ایک شکل میں نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ عذاب کسی ایک شکل کے اندر نہیں آتے، بلکہ اللہ مختلف شکلوں کے اندر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، روایت ابن ماجہ میں، اور اس روایت کے اندر جناب عبداللہ ابن عمر جناب نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی کہ جن میں تم مبتلا ہو گئے، ایسی چیزیں کہ جن کے اندر تم مبتلا ہو گئے۔ فرمایا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم تک وہ پہنچیں۔
ان 5 چیزوں کے اندر تم مبتلا ہو اور یہ 5 چیزیں تمہارے تک پہنچیں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا رحیم و کریم ہونا ہے، اللہ پروردگار کا رحیم اور کریم ہونا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہمیں اپنے عذاب کے آنے کی وجوہات بتا دیں۔ اب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں تو اللہ کا عذاب دور ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب یوں مسلط رہے گا۔ وہ 5 چیزیں کہ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فرحاشی بدکاری اعلانیہ کھلا ہونے لگے، ایسے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے عذاب کے آنے کی وجوہات کے اندر پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ بے حیائی اور برائی پھیل جائے تو ایسے لوگوں کے اندر طاعون اور طاعون کے علاوہ ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اور آج پورے عالم کا اور پوری دنیا کا یہ حال ہے کہ برائی اپنے جوبن پر ہے اور برائی اعلانیہ ہو رہی ہے، چاہے بے حیائی اور برائی پر مبنی یہ دھرنے ہوں، اور یہ جو ہے وہ چوکوں اور چوراہوں پر لوگوں کا کھلا بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرنا ہو۔ تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی چیز بتائی کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب حتیٰ یعلنوا بہا، جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ کھلا برائی جو ہے وہ شروع ہو جائے تو اللہ ایسے لوگوں میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلا دیتا ہے جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں ان کا وجود بھی نہیں تھا یا اس کا نام بھی موجود نہیں تھا۔ آج ہمارے اندر بھی یہی ہے کہ کرونا جیسی بیماری کا صدیوں سالوں دنیا کو ہو گئے گزرے ہوئے، لیکن کسی کے وہم و گمان کے اندر یہ کرونا جیسی بیماری نہ دیکھنے میں آئی اور نہ سننے میں آئی تھی۔ یہ کیوں کہ اس قوم کے اندر ایک اعلانیہ اور کھلا بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب وجود میں آ چکا، اور جہاں یہ کافروں کے ملکوں میں ہے وہاں یہ کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی بے حیائی اپنے آپ میں بے حیائی اور برائی ہے۔ کوئی چھپ کر گناہ کرے تو تب بھی وہ گناہ ہے، اور اگر کوئی کھلا گناہ کرے تو بھی وہ گناہ ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق کھلا گناہ کرنے والوں کے متعلق پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو کھلم بے حیائی اور برائی اعلانیہ برائی کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح تنہائی میں برائی کرنا، لوگوں سے چھپا کر برائی کرنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی بھی مذمت آئی ہے۔ آج اللہ کا عذاب طاعون اور کرونا اور اس طرح کی بیماریاں کہ دنیا میں گزرے ہوئے لوگوں نے کبھی شوگر کا اور کبھی اس طرح کی بیماریوں کا نام تک نہیں سنا تھا، آج ایسی بیماریاں جو صرف بڑھاپے کی حد تک محدود نہیں ہیں، معصوم سے معصوم بچے بھی وہ شوگر جیسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری وجہ بتائی کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے کہ جب اس قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب ناپ اور تول میں کمی کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور یہ عذاب قحط سالی کی صورت میں، روزگار کی تنگی کی صورت میں اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے آ جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر ناپ اور تول میں کمی کی جاتی ہو، دھڑا دھڑ ناپنے والا اور تولنے والا وہ چیز کم کر کے دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب وہ قحط سالی کی صورت میں، روزگار کی تنگی کی صورت میں اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ آج ہمارے اوپر بھی یہی ہے کہ جب بارش چاہیے تو بارشیں نہیں برستی، جب بارش چاہیے تو بارشیں نہیں برستی ہیں، اور جب بارش نہیں چاہیے تو بارشیں تباہی پھیر دیتی ہیں، تباہی پھیلا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح روزگار کی تنگی کہ جناب ہنر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، قابلیت بھی ہے، لیکن روزگار نظر نہیں آ رہا ہے، اور بادشاہوں کا ظلم بھی اپنے عروج پر ہے، چاہے وہ پوری دنیا کا حال ہو یا ہمارے ملک پاکستان کا حال ہو۔ جو انصاف کا نعرہ لگا کر آئے تھے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، پاکستان کی پوری تاریخ اور پوری گزری ہوئی زندگی میں اتنا انصاف کا منہ کالا کسی نے نہیں کیا جتنا اس تحریک انصاف نے کیا۔ یہ کس وجہ سے کہ اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے ان ظالم بادشاہوں کی صورت میں، اور صرف یہ ظالم ہی نہیں، یہ بدکار بھی ہیں، یہ بے حیا بھی ہیں، یہ دین کی تعلیمات سے ناواقف، ناآشنا اور دور بھی ہیں۔ تو ویسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جیسی رعایا ویسے بادشاہ، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جیسی رعایا ویسا بادشاہ، تو جیسے ہم ویسے ہمارے وزیر اعظم۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے دوسری وجہ یہ بتائی کہ جب ناپ تول میں کمی کریں گے یہ لوگ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قحط سالی میں، روزگار کی تنگی میں اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دے گا۔ اب قحط سالی بھی ہے، روزگار کی تنگی بھی ہے، اور بادشاہ کا ظلم بھی اپنے عروج پر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں تیسری وجہ بیان فرمائی کہ جب یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بند کر دیتے ہیں، جب زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کی زکوٰۃ بند کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یہ سزا دیتا ہے کہ آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بھی بارش نہ ملے۔ اب اگر کہیں بارش ہو بھی جاتی ہے، جیسے جمعے اور ہفتے کے دن بارش کی توقع ہے، تو یہ بارشیں اللہ کیوں بند کرتا ہے؟ اللہ بارشیں اس لیے بند کرتا ہے کہ جن کے پاس پیسہ اور مال موجود ہے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنا یا اس سے زیادہ روپے پیسہ موجود ہے، اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ چاندی موجود ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ کی مقدار میں سونا موجود ہے تو ان تمام لوگوں پر سال بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ اور اسی طرح اگر کھیتی اور کھلیان ہے، کاشتکاری ہے اور وہ اپنے نصاب کو پہنچے تو اس پر 10واں اور 20واں فصل کی کٹائی کے موقع پر دینا لازمی اور ضروری ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو آسمان سے اللہ بارش روک لیتا ہے، اور اگر یہ گائیں اور بھینسیں اور بکریاں اور بھیڑیں، یہ جرندے اور یہ جانور نہ ہوتے
تو اللہ کبھی بھی بارش عطا نہ کرتا۔ کیا آج ہم ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سینکڑوں لاکھوں ہزاروں کا مال موجود ہوگا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، ہزاروں اور سینکڑوں بوریاں گندم، چاول اور کپاس کی اٹھا لے گا، سبزی لاکھوں کی فروخت کر ڈالے گا، لیکن اس ظالم کو کبھی زکوٰۃ دینے کا خیال تک نہ آیا۔ اور یہی کام آج ان کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمانوں کا ہے۔ کوئی نعوذ باللہ اپنی طرف سے اللہ کو بے وقوف بنانے کے لیے کوئی چال چلتا ہے، تو کوئی اللہ کو بے وقوف بنانے کے لیے کوئی چال چلتا ہے، اور دراصل یہ لوگ اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنانے والے ہوتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ نے دینا ہوتا تو اس غریب کو خود ہی دے دیتا، اور جو چند ایک زکوٰۃ دینے والے ہوں گے وہ غریب پر یا جہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں اپنا احسان سمجھیں گے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکس پار کر لیا ہے۔ جب لوگ مالوں کی زکوٰۃ بند کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی وجہ یہ بتائی کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، ایسے لوگوں پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا عہد ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا کہ الست بربکم، ہم نے اللہ کو عہد دیا، قالوا بلا وربنا، لیکن اللہ کو عہد دینے کے باوجود ہم سے اللہ نے پوچھا اور ہم نے عالم ارواح میں اللہ کے ایک اکیلے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار بھی کیا، لیکن یہ کیا، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ نہیں کرتے، صاحب مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا عہد ہم سے یہ تھا کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا، اور اس رب کو ماننا تب ہوگا کہ جب ہم اس کی عبادت کریں گے، اور جب اپنے پروردگار کی عبادت کوئی نہیں کرنی تو اللہ کے عہد کو ہم نے توڑ دیا۔ رسول کا عہد یہ ہے کہ ملک میں موجود ذمیوں اور کافروں کے ساتھ جو اسلام نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ اور جب آج کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو آج دنیا میں دیکھ لیجئے، کشمیر ہے تو ہندوستان مسلط ہے، افغانستان ہے تو امریکہ اور نیٹو مسلط ہے، اور شام سوریہ ہے تو اس پر منافق بھی اللہ نے مسلط کر دیے، اور یہود و نصارہ اور کمیونسٹوں اور بے ایمانوں کو بھی اللہ نے مسلط کر دیا۔ اسی طرح اگر عراق اور فلسطین ہے تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ صلیبی اور یہودی ان مسلمانوں پر اللہ نے مسلط کر دیے، اور مسلمانوں پر مسلط ہونے والے یہ کافر ہم سے ہماری دولت، ہمارا مال، ہمارا سونا، ہماری چاندی، تیل، پیٹرول سب کچھ لے کر فرار ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا اور اس کے نبی کے عہد کو پورا نہیں کیا۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، اور یہ کافر دشمن سب کچھ چھین چھڑا کر فرار ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث میں 5ویں وجہ بتائی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب ان کے امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے، امام سے مراد جو ہے وہ ملک کا حکمران ہے، جب ان کے امام سے مراد ہمارے چیف جسٹس ہیں، ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب ان کے امام، ان کے حکمران، ان کے فیصلہ کرنے والے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ کا قانون کیا ہے
زانی زنا کرے کوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر شراب پی جائے تو اسے شرابی کو کوڑے لگائے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اسے سنسار کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ مگر ہمارے ملک ہم نے لیا لا الہ الا اللہ کے نام پر، لیکن 70 سال بعد بھی یہاں گورنمنٹ آف برطانیہ کا قانون ہے۔ برکت کے لیے ضرور ہماری عدلیہ کے دروازے پر یا ضرور ہماری پارلیمنٹ کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا موجود ہے، لیکن فیصلے وہی انگریز کے قانون کے مطابق۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جب ان کے فیصلے کرنے والے، ان کے سردار، لیڈر اور حکمران اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ نے اتارا اور اسے اختیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ اللہ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے، اور آج اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہے ہمارے سامنے ہے۔ حنفی شافی سے لڑ رہا ہے اور حنبلی اور مالکی آپس میں لڑ رہے ہیں، دیوبندی بریلوی سے، بریلوی جو ہے وہ اہل حدیث سے، اور خود اہل حدیث کے اندر بے شمار دھڑے بازیاں، اور ہر جماعت اور ہر فرقے کے اندر دھڑے بازیاں، کلمہ پڑھنے والے ہی کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ملک کی خدمت کرتے، عوام کی خدمت کرتے اور اسلام کی خدمت کرتے، لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود نہ ملک کی خدمت ہے، نہ اسلام، نہ عوام کی خدمت ہے تو کیا چیز کہ یہ آپس کی نورہ کشتی اور آپس کی لڑائی جاری ہے۔ حکمرانوں کا مقصد فقط اتنا بن گیا کہ اپنی مخالف پارٹی کو ہم نے اقتدار سے دور رکھنا ہے اور جیلوں میں بند کر کے رکھنا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ مذہب کے نام پر بھی کلمہ پڑھنے والے آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں، مذہب کے نام پر بھی ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہم جو ہے وہ شکست خوردہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ مذہب کے نام پر دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جعفری آپس میں دھڑا دھڑ لڑائی جاری ہے، اور سیاست کے نام پر بھی یہ کلمہ پڑھنے والے سیاستدان آپس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ہندو میں کوئی دم ہوتا، ان آپس میں لڑتے ہوئے چوہے بلی کے کھیل پر مودی کتے نے حملہ کر دینا تھا، لیکن شاید ابھی اس کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے۔ تو یہ آپس کی لڑائی کیوں ہوتی ہے کہ جب فیصلہ کرنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن ہمیں اپنے عہد کو اور اپنے رسول کے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایماندار بنائے۔ اللہ رب الرحمن